أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما 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 العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العلي العظيم.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہ کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی مٹایا گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے خطایا ہمیشہ تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، سجایا الہی، سجایا تو حرم کی بہاریں تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، شرف ہر برس حج کا پاؤں
گلیاں دکھایا الہی زباں اور آنکھوں قفل مدینہ عطا ہو پائے مصطفیٰ یا الہی تو مرشد کے صدقے دعانا بنا دے شہنشاہ بغداد کا یا الہی مجھے سنیت پر تو دے استقامت مجھے سنیت پر تو دے استقامت اے شاہ احمد رضا یا الہی اے شاہ احمد رضا یا الہی سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے جس میں منور کی تابشیں اللہ تیرے جس میں منور کی تابشیں اللہ تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اور تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ
تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے لیکن رضا خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام میں ہو سکے اسلامی بھائی شامل ہو جائیے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے برسانگی دیکھ کر اپنے رحمت برسانگی دیکھ کر مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا میرا دل بھی چمکا
دے چمکانے والے صلی علیک یا رسول اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے درد سے عقاب میں
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حبیب اللہ نائب رسول معین الاولیاء قطب المشائق بحر و بر خواجہ خواجگان حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی حسن چشتی سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں 6 رجب المرجب آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور آپ کا مزار مبارک ہند کے شہر اجمیر میں ماشاءاللہ آج بھی فیضان اور برکتیں لٹا رہا ہے اور 6 رجب المرجب کو خاص طور پر آپ کے یہاں اگر دیکھے مثال دے رہا ہوں تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ یار کوئی اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اب یہ نیکی کا کام کرنا بھی جس کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. مدنی ماحول میں آ جائے تو انشاءاللہ علاج یہاں بھی ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی الحمدللہ علاج ہوتے رہتے ہیں. کسی عاشقہ نے رسول کی صحبت مل گئی تو بھی انشاءاللہ علاج ہوتا رہے گا. اور یہ فائدے ہی فائدے. پھر آگے چلیں تو ان کا تذکرہ، امی یہ کیا ہے تو ابو یہ کیا ہے. اب 4 سال 5 سال 6 سال یہ ایسے بڑے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اب آپ کے سامنے ان کی سیرت ہو کہ آج ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں. کون خواجہ صاحب؟ یہ کون تھے؟ کب تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیسے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ ایسا کیا کیا تھا کہ آج اب ان کا فاتحہ کر رہے ہیں؟ اب یہ 4-10 سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوں گے. اب جناب امی بھی جواب دے، ابو بھی جواب دے، آتا ہو تو جواب دے. چلو آپ بولو کہ ہم کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم اتنا بولے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اتنا کہہ دیں یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کئی کفار کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. انہوں نے لاکھوں کو مسلمان بنایا. تو یہ تو ایسی باتیں کہ بالکل مطلب کہ ایک کہے گا اچھا لاکھوں کو مسلمان کیا. جی بیٹا لاکھوں کو مسلمان کیا. اور ان کو مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل تھی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل تھی تو غیب سے ان کے لیے آوازیں آتی تھی تو بارگاہ رسالت سے ان کو انعام اور اکرام نصیب ہوتے رہے. تو یہ فلاں بزرگوں کے ذریعے یہ فیضیہ پاتے رہے. تو پھر کیا انہوں نے کیا کیا؟ تو ان کو تو بس اللہ تعالیٰ کی راہ کی دھن تھی اور انہیں الحمدللہ ایک بہت ہی بڑے پیر صاحب مل گئے اور وہ پیر صاحب کا وہ فیض لینے لگے اور پیر صاحب کا فیض لیتے لیتے بہت آگے بڑھے. تو پیر صاحب کون؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ان کے پیر صاحب تھے. ان کے دستے مبارک پر آپ نے بالکل فیض لینا شروع کر دیا. تو کیسے فیض لیا؟ فیض تو پھر پیر کی خدمت سے ملتا ہے. فیض پیر کی خدمت سے ملتا ہے، پیر کو راضی کرنے سے ملتا ہے. اور یہ تو ایسے پیر صاحب کی خدمت کرتے تھے کہ سفر میں پیر صاحب کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر گھومتے تھے. تو یوں پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے تو پیر صاحب کے ساتھ ہی مکہ دیکھا، پیر صاحب کے ساتھ ہی مدینہ دیکھا. یہ تھا ان کا ماشاءاللہ ذہن چل والا تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر ارشاد ہوا ہند میں جانے کا تو پھر ہند کی طرف گئے. تو جب ہند کی طرف گئے تو راستے پر
وہ یہ 500-600 صدی کی بات کر رہا ہوں میں، آج 1700 ہے، تو اتنی پرانی یہ تاریخ ہے، تقریباً 1200 سال سے 1100-1200 سال کا عرصہ گزر گئے ہیں نا، اتنی پرانی یہ ہسٹری ہے۔ اور پھر تو اس وقت تو یہ کیسا نظام ہوگا، نقشے کیا بنے ہوئے ہوں گے اور کہاں سے گزرے ہوں گے، تو اس کو کیا تو وہ علاقوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام ہے کتابوں میں لکھے ہوئے، لیکن ایک موٹی موٹی باتیں بھی تو بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بیان کرنی ہے نا، کہ پھر وہ یوں ہوتے تو ان کے بارے میں اتنی پیاری بات میں نے پڑھی تھی، یہ بچائیں اپنے گھر میں، کہ یہ ایسے عظیم بزرگ تھے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے باقید حیات تھے نا، باقید حیات تھے یعنی زندہ تھے، یہ سب کے پاس تقریباً جو ان کو راستے ملتا سب کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایسی ان کو بزرگوں سے عقیدت تھی، بزرگوں سے محبت تھی، علماء سے محبت تھی۔ اور جب ان کا وہ جو ذہن بنا نا کہ میں کچھ کروں، تو یہ کروں بھی تو یہ کیا، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جب یہ کروں تو اس کا مطلب یہ کیا انہوں نے علم دین سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا، اور علم دین سیکھنے کے لیے انہوں نے شہر شہر، کبھی سمرقند کی طرف گئے تو بخارا کی طرف گئے تو بغداد معلیٰ کی طرف گئے۔ پر تاریخ میں ایک واقعہ ایسا مطلب ایسا خاص مضبوط واقعہ ملا نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپس سے ملاقات ہوئی ہے، ایسا واقعہ کہیں پڑھا سنا نہیں ہے۔ مگر یہ ضرور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس وقت میرے غوث پاک رحمت اللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد معلیٰ سے باہر تشریف لے گئے تو میرے غوث پاک بغداد معلیٰ میں داخل ہوئے، ایسا بھی ایک جگہ پڑھا تھا۔ اچھا، یہ دونوں تھے بھی رشتہ دار، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ غریب نواز، یہ رشتے تھے، لیکن رشتہ ذہن سے نکل گیا، خالہ کے بیٹے تھے یا کچھ اس طرح کا رشتہ تھا ضرور میرے غوث پاک اور میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان۔ ایک قادری سلسلے کے شہنشاہ اور ایک چشتی سلسلے کے شہنشاہ ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ کیا قادری، کیا چشتی، کیا سہروردی، کیا نقش بندی، یہ سارے بس سلسلے ہیں، اور یہ سارے راستے لے کے جاتے عشق رسول کی منزل پر۔ تو یہ آج جیسے 1700 چل رہی ہے نا، تو یہ 500 1400 اور کچھ عرصہ جو چلا، 1437 سنہ ہجری جو چل رہی ہے، تو یہ 1000 سال تقریباً 900 سال کے آس پاس، 1700 ذہن میں بیٹھ گیا تھا، تو 900 سال کے آس پاس کا یہ ایک عرصہ ہے۔ تو اب یہ یوں مطلب جب ان کو یہ طلب تھی، تو یہ سمرقند جو گئے، بخارا جو گئے، بغداد شریف جو گئے، یہ علم دین سیکھنے کے لیے گئے، وہاں علم دین کی عظیم و مرکزی درس گاہیں تھیں، جامعات تھے جہاں پر علم دین سکھایا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑے مطلب کہ علمی حوالے سے بڑے مضبوط ہے۔ دیکھیں، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو عالم نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ولی عالم ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی بھی اور عالم نہ ہو۔ ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر عالم یہ ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ہے۔ اور پھر ولی متقی بھی ہوگا، قرآن کریم کے آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء کرام کی پہچان ہے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو یہ مین بہت بنیادی ہوتی ہے کہ وہ بالکل صحیح العقیدہ ایک مسلمان والا جو ایک عقیدہ ہوتا ہے وہ، اور پھر تقوی ہوگا، متقی ہوں گے، خوف خدا رکھتے ہوں گے، یہ پوری ایک الگ ڈیٹیل ہے، ایک الگ اس کی ایک بات ہے۔ البتہ یہ عالم، انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے یہ انہوں نے اپنی آگے کی بہت منزلیں طے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور پھر پیر صاحب ملے، پیر صاحب کی خدمت، تو پھر یوں ان کی سیرت پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جب ہم بتائیں گے تو یہ پتہ چلے گا ہماری نسلوں کو، ہمارے عاشقان رسول کو پتہ چلے گا، اچھا یہ ہے اولیاء کرام کی سیرت، یہ وہ راستہ جسے اختیار کرنا چاہیے، علم کا، عمل کا۔ اچھا، پھر یہ سلسلوں کا، تو بیعت کی، انہوں نے بیعت کی، ہمارے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید تھے۔ تو آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے نا، تاریخ، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی پڑھیں گے، تو آپ کو اولیاء کرام یہ کسی نہ کسی کے پیر یا کسی نہ کسی کے مرید نظر آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ طریقت یہ آج کا نہیں ہے،
اب میڈیا پر چونکہ اب سلسلہ طریقت پیری مریدی ایک اتنے لوگوں تک پتہ چل جاتا ہے، تو دو باتیں ہیں کہ ایک تو پتہ گھر بیٹھے چل رہا ہے، اور ہمیں چونکہ گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، نہ ہم نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی، تو پتہ ارے یہ کیا نیا سلسلہ، یہ نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ کے لیے نئی بات ہے، ہر آپ کو پتہ چلنے والی نئی بات یہ نہیں ہو، یہ ضروری تو نہیں، آپ کو آج پتہ چلا نا، آپ کے علم میں اب آیا نا، آپ نے تاریخ کتنی پڑھی، آپ نے اسلام کتنا پڑھا، آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے، آپ نے حدیثیں کتنی پڑھی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی سیرت کو کتنا پڑھا ہے، اولیاء کرام کی سیرت کو آپ نے کتنا پڑھا ہے، کیا آپ کو پتہ چلے گا اولیاء کرام کیسے ہوتے تھے، بزرگوں کو کیسے ڈھونڈتے تھے، کس طرح اولیاء کرام کو تلاش کرتے تھے، اور جب کوئی اللہ کا ولی، نیک بندہ، متقی اور اللہ تعالیٰ سے ملانے والا جب انہیں ملتا تھا تو یہ کس طرح ان کی خدمت کرتے تھے، گویا کہ ان کو ایک قسم کی نوکری مل جاتی تھی کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پڑے رہو، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان نصیب ہوگی۔ اللہ والے جو ہے نا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کے پاس بندہ جاتا ہے تو یہ کوئی اس کے دل میں کوئی دولت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، اولیاء کرام کے پاس جا کر کوئی دولت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، مال و اسباب کی محبت پیدا نہیں ہوتی، شہرت کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر صحیح معنوں میں واقعی اگر وہ اولیاء کرام کا پیر و مرشد، کامل پیر و مرشد کا اگر واقعی اسے فیض مل رہا ہے اور صحیح معنوں میں فیض پا رہا ہے تو یہ فیض اسے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد میں، سادگی میں، قناعت میں، ورع میں، اور اس کے اخلاص میں اور اس کے عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد، دھوکے میں نہ رہیں ہم لوگ دھوکے میں نہ رہیں۔ صحیح معنوں میں جب اولیاء کرام کی نظر پڑتی ہے، اولیاء کرام کو فیض ملتا ہے، بندہ اولیاء کرام سے صحیح معنوں میں جب اٹیچ ہوتا ہے تو یہ وہ مطلب کہ روحانی فیض، روحانی کرنٹ ہے۔ جب اس میں آپ کا پراپر بلب لگے گا نا تو یہ جب بلب روشن ہوگا نا تو اس کی روشنی سے تقوی، پرہیزگاری اور زہد کا نور نکلے گا، دنیا کی محبت کی اندھیرا نہیں نکلتا اس سے۔ یہ دنیا کی محبتوں کو تو دور کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر اور اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، حب جا کے مرض میں مڑے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی گندگیاں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، تو اے مرید سن، اے راہ سلوک کے مسافر سن، اے سالک سن، اے راہ خدا کے متلاشی اور راہ حق کے متلاشی سن کہ یہاں پر رک جا، کہ تو کہیں دھوکے میں نہیں جا رہا، یہ سمجھ لے کہیں تجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا، رک جا اور اپنے آپ کا تعلق، خود کا تعلق ان بزرگوں سے ایک بار پھر استوار کر، اس کو ایک بار پھر ریویو کرو، اس کو ریفریش کرو، اس کو ایک بار پھر غور سے دیکھو کہ کہیں میرا یہ تعلق کمزور تو نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، میرے اندر ایسا کیا اسپیس آ گیا ہے، گیپ آ گیا ہے کہ جب تک میں اٹیچ تھا صحیح معنوں میں نہ ریاکاری داخل ہو رہی تھی، نہ حب جا داخل ہو رہا تھا، نہ دنیا کی محبت داخل ہو رہی تھی، بلکہ وہ پڑے ہٹ رہی تھی، لیکن آج یہ چیزیں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جیسے جیسے داخل ہوں گی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ روحانی فاصلہ ہے، یہ روحانی تعلق ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا دور جا کر پھینک دیتا ہے کہ پھر آنکھ کھلتی تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جب آج میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک عرس کے موقع پر میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، یہ اولیاء کرام اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والوں سمجھو، صحیح نسبتیں یہ حلال کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ نسبتوں کا جو فیض ہے نا یہ حلال کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ جائز کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ زہد و تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تلاوت قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ عاجزی انکساری کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تکبر سے بچاتا ہے، یہ خود بینی سے بچاتا ہے۔ بندہ غور کرتا رہتا کہ کچھ مل بھی رہا ہے۔ خود غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح کا ارشاد میں نے پڑھا تھا، خود آپ لکھتے ہیں کہ آپ اکثر فرماتے تھے، میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ مرشد کی خدمت کے صدقے میں ہوئی ہیں، جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں مرشد کی خدمت کا صدقہ ہے، پیر کی خدمت کا صدقہ ہے جو مجھے نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ تھی، اور قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے
آپ کے لیے سبق ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو کہو کہ یہ میرے پیر کی خدمت کا، میرے پیر کا فیضان ہے جو مجھے یہ نعمت نصیب ہو رہی ہے۔ اور ان کے سامنے جو ہمارے سامنے جو ان کی یہ کوالٹی آئی یا جن نعمتوں کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر جو نظر آئی ہمیں، ان میں زہد، تقوی، علم، عمل، کرامات، اللہ اللہ، اتنی کرامات، اتنی کرامات، اتنی کرامات کہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اور کیسے اچھا پھر ساتھ پیر صاحب کا فیضان، جرت، مطلب پیر صاحب ہمت، کہ جو ان کے سامنے دشمن آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیر صاحب ایسے ملے اور پیر صاحب کا ایسا فیضان ملا، اور پیر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ نے بیت اللہ شریف پر حاضری دی، کعبہ شریف پر حاضری دی، وہاں سے آپ کو اس قدر انوار و تجلیات کی نعمتیں ملی، یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے۔ اور پھر جب بارگاہ رسالت پہ حاضری دی تو وہاں سے ایسی عطائیں ملی، یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے۔ پھر وہاں سے جو ہند جانے کی اجازت ملی، یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت مل رہی ہے، عشق رسول مل رہا ہے، اور حق کی راہ میں سفر کرنے کا جذبہ مل رہا ہے، اور پھر جو ہمت مل رہی ہے، جو طاقت مل رہی ہے، جو کرامت مل رہی ہے، اور جو ہدایت دینے کی جو آپ کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شفا عطا فرمائی، کہ جو بیمار آتا تھا گندگی کی، مطلب کفر کی بیماری لے کر آتا تھا، مگر آپ کے دستے مبارک سے اسے شفا نصیب ہو جانا، ایسے طبیب بنے آپ، اور وہ کچھ کر دکھایا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا زبردست یہ ان کا انداز تھا، یہ خدمت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اپنے پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، پیر صاحب کے پیچھے۔ تو یہ بار بار میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں پیر، مرشد، بیعت اس کے معاملے میں اگر کنفیوژن ہوتی ہے نا، اس کو نکالیں۔ یہ کنفیوژن عموماً ہمارے سے نہیں ہوتی، جو قادری ہیں، جو چشتی ہیں، جو سہروردی ہیں، جو نقش بندی ہیں، اس طرح کے جو سلسلے یا بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں عموماً یہ کنفیوژن نہیں آتی۔ لیکن چونکہ میں میڈیا پر ہوں، ٹی وی پر ہوں، براہ راست ہوں، دیکھنے والے آج بھی دیکھیں، کل بھی دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مدنی چینل پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، تو یہ بات ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کوئی 25 سال 100 سال 10 سال 25 سال 100 سال کی یا 200 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ تو 9 سال پرانی باتیں کر رہا ہے یار، اس سے پرانی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بات کر رہا ہے، یہ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو حبیب اجمی علیہ رحمہ کی باتیں کر رہا ہے، ان کے دور کی باتیں کر رہا ہے جو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کے تھے۔ اس دور پر بھی جائیں تو جو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کوئی شاگرد تھے یا ان کے کوئی ایسے جاننے والے تھے، یہ پیر صاحب کے ہاتھ سے بیعت کر کر آئے تو امام صاحب خوش ہوئے، انہیں تحفہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ میں آپ کو 150 صدی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر آپ مبارک دور دیکھیں تو یہ 150 صدی کے آس پاس کا دور ہے۔ یہ اس وقت کے تھے، بزرگوں سے ملتے تھے۔ آج ہم نہیں، ہمارا یہ طبقہ ہے، بدقسمتی کے ساتھ طبقہ ہے جو بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اس طرح مزارات وغیرہ پر آنے کے حوالے سے بیچارہ وسوسوں کا شکار ہے، شیطانی وسوسے، اس کو نکالیں۔ میرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کی مزار پر جا رہے ہیں، 150 200 300 صدی کی باتیں کر رہا ہوں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ 250 300 کی جو صدی تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو تقریباً 1200 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں، 1300 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور آپ بتائیں باہر گئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کروں تو سرکار کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد خود ایک عاشق رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ بھی بارگاہ رسالت میں آقا کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام مزار فائز الانوار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ تو یہ مزارات، یہ ماشاءاللہ یہ انوار و تجلیات کے مراکز ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں کوئی کسی قسم کی کمزور چیزیں آ جائیں، اللہ نہ کرے غیر شرعی چیزیں کہیں داخل ہو جائے تو اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، مگر مزارات اولیاء کا احترام، مزارات اولیاء کا تقدس، مزارات اولیاء کا فیضان، مزارات اولیاء کی برکتیں کل بھی تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، کیونکہ یہاں اللہ کے نیک بندے ہیں،
ان کا جسم مبارک ہے. یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے. اب خرابی واقعی جیسے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بندہ مکھی اڑائے گا، ناک تھوڑی کاٹے گا. تو اولیاء کرام کے مزارات پر جو ہم حاضری دیتے ہیں اور بسا اوقات بعض چیزیں کمزور آ جاتی ہیں تو وہ جہالت ہے، ان کو دور کیا جائے. علم کی کمی ہے، ان کو علم دیا جائے، کوشش کی جائے. مزارات اولیاء پر الحمدللہ دعوت اسلامی خالی بول نہیں رہی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ دعوت اسلامی خالی باتیں نہیں کرتی. دعوت اسلامی ایک عملی تحریک ہے. دعوت اسلامی نے باقاعدہ اپنا شعبہ بنایا ہے. مزارات اولیاء کا شعبہ ہے جو آراس کے موقع پر اور اس طرح کے دیگر موقعوں پر الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ جو الحمدللہ رب العالمین فیضان پیر و مرشد، فیضان امیر سنت کا صدقہ ہے، فیضان اعلی حضرت ہے اس کے اندر کہ الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان کرام اور ذمہ داران کی مشاورتوں سے ایک طریقہ کار بنا کر ان مزارات پر ہمارے مبلغین جاتے ہیں. مزارات اولیاء پر حاضری کیسے دینی ہے، وہاں پر کن کن خرافات سے اور برائیوں سے خود کو بچنا اور بچانا ہے، نمازوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے، فیض دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کے لیے تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے آئے ہو، ان کی سیرتیں ایسی ہوا کرتی تھی. وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ خدا کا خوف رکھتے تھے. عشق رسول میں ان کے دل میں عشق رسول کا سمندر موجزن ہوا کرتا تھا. تو ہم ایسے بنے، ان کا فیضان بھی ملے گا. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ہمارے مبلغین، اللہ تعالی ہمارے ان تمام مبلغین کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ گاؤں ہم جہالت کی بات کرتے ہیں اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں. مبلغین پہنچتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے، اور ایسا نہیں ہے، مبلغین بھی علماء کرام کی صحبت سے پہنچتے ہیں. علماء کرام الحمدللہ واعظ و نصیحت کے ذریعے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لے کر مشائخ، علماء، پیران عظام، یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے الحمدللہ فیضان ملتا ہے، فیضان بڑھتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی اور عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ ان بزرگوں سے فیضان لیتے ہیں اور لے کر عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ خود بھی پہنچتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے، یار یہ خرابی ہو گئی ہے تو بعض اوقات شرارتیں کرتے ہیں. بھائی اگر تم کو خرابی نظر آتی ہے تو جا کر سمجھاؤ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم وہاں جا کے سمجھائیں. بعض شرارتیں کرتے ہیں، بعض شرارتیں کرتے ہیں. دیکھو یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. یوں ہو رہا ہے، شرارتیں کیوں کرتے ہو؟ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف مل جائے، جا کر ان کی اصلاح کرو، نیکی کی دعوت دو. اور اس بات کا دماغ اس سے خیال نکال دو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا کلام سچا ہے، نیت سچی ہوگی. اور آپ بھی، میں تو کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں، میں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ جا کر اسی مزار پر، اولیاء کرام کے مزار پر جا کر دعا کرو، یا اللہ تیرے اسی نیک بندے کے مزار پر حاضر ہو کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے ہمت دے کہ تاکہ میں ان کے یہاں ہونے والی ان غیر شرعی معاملات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. دیکھو کیسا فیضان ملتا ہے اس اللہ کے نیک بندے کا. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بے حس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ لے اور بھی کچھ مانگ. الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب چلے اجمیر کی طرف تو کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انہیں پتہ چلتا رہا، اولیاء کرام کا پتہ چلتا رہا، ان سب سے ملنے جاتے تھے.
ان سب سے ملنے جاتے تھے، اور پھر راستے میں جہاں جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں بزرگوں کی مزار ہے، ان مزارات پر حاضری دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ پہنچے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر 40 روز تک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ شعر کہہ کر یہ شعر بیان کر دیا جو آج تک بیان کیا جائے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامیلا راہ رہنما۔ اور آج بھی الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے کیا کچھ نہیں ملتا، ارے وہاں سے تو مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے، مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے، وہاں سے کیا نہیں ملتا۔ بہت بڑی عظیم بارگاہ، تو اولیاء کرام کی بارگاہ عظمت والی ہوتی ہے، ان کو یہ مقام یہ شرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بڑھاتا ہے، جس کو دیتا ہے، جس کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا مقدر کر دیا ہے تو کسی کے گھٹانے سے وہ چیز گھٹ تو سکتی نہیں ہے، وہ بڑھے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور اس طرح اولیاء کرام ہمیں عطا فرمائے، اولیاء کرام عطا فرمائے۔ اور اولیاء کرام کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، آج سے نہیں، پھر اولیاء کرام کی کتنی تو اقسام الحمدللہ ہمارے کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تو رب کریم ہم سب کو ان اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی ان اقسام کو بھی سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اقطاب، ائمہ، اوتاد، ابدال، رجال الغیب اور اس طرح کی کئی اولیاء کرام کی اقسام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد بھی کرتے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے، اللہ نے ان کو مدد کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد پر ان کو معمور فرما دے۔ تو اے کاش کہ ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی پکی خاص محبت نصیب ہو، اور ان کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ وسوسوں سے محفوظ فرمائے، برے خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سے کامل محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابو فضل جوہری نے کہا ہے کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا، جس نے نیک بندوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں فرما دیا۔ اصحاب کہف کا ذکر مبارک۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں۔ یہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے کہ اب ٹھیک ہے، نہیں ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ پائے جس مقام تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوں۔ ارشاد فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ یعنی قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اے شخص تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا کہ جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ ہو گئے، اور صحابہ کرام کو پتا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، پتا ہے کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اسے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت جو کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کو محبت ہے، ہم کو سارے انبیاء کرام سے محبت ہے، ہم کو سارے صحابہ کرام سے محبت ہے، بالکل عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام علیہ وسلم، ہر صحابی سے محبت ہے، تمام صحابیات سے ہم کو محبت ہے، اہل بیت سے ہم کو محبت ہے، تمام ائمہ کرام سے ہم کو محبت ہے، تمام اولیاء کرام سے، تمام بزرگوں کے سلسلوں کے جو پیشوا ان سے ہم کو محبت ہے، ہمیں ہر اللہ کے ولی سے، ہر اللہ کے نیک بندے سے محبت ہے، بلکہ سچی بات تو یہ کہی جائے ہمیں ہر عاشق رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ محبتیں اولیاء کرام کا جو تعلق ہے نہیں تو محبتیں بڑھاتا ہے، آپس میں محبتیں سکھاتا ہے، آپس میں محبت کو جوڑتا ہے، آپس میں تعلق کو قائم کرواتا ہے یہ اولیاء کرام کا رشتہ۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو بیان کریں گے، انہوں نے جو تعلق قائم کیے، اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، نماز کا راستہ دکھایا، عبادت کا راستہ دکھایا، تلاوت کا راستہ دکھایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت ملتی ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک وصف ملتا ہے، وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ جب آپ کسی اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے نا، وہ بڑا بردبار ہوگا۔ اصل میں صحبت کی جو برکتیں ملتی ہیں نا، تو ہم ان اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں۔ جب ان کو کسی نے تکلیف دی تو انہوں نے کیا کیا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا نا، صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا نا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا نا کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت دیتے تھے بارگاہ رسالت کی اس تعلیمات سے۔ تو جب اولیاء کرام کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اولیاء کرام کا بہترین وصف یہ ہوگا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ محبتیں بانٹتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے تو ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا وہ جامع وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کو قریب کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو دور کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے ہمارے عام دور میں نارملی طور پر، اگر میں جنرل اگزامپل دوں تو عام طور پر بیٹا کہتا رہتا ہے نہیں جناب میں نے اپنے ابو کو یہ کرتے دیکھا تھا، آفس چلانی ہے، گھر چلانا ہے، وہ نہیں ابا جان مرحوم یہ کیا کرتے تھے، یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا ابا جان مرحوم یہ کیا، گھر میں کہتے ہیں جناب ابا جان تمہارے تو یہ کرتے تم یہ کرتے ہو، تو ابا جان کو دیکھ دیکھ کر مثالیں قائم کرتے ہیں، ابا جان فلاں فیصلہ یوں کرتے تھے، ابا جان نے فلاں کام یوں کیا ہے، ابا جان اس کو یوں دیتے تھے، آج زکاتیں بھی نہیں دی جاتی ہیں، ابا جان فلاں کو اتنی دیتے تھے، اب ابا جان کے دور میں اتنی بنتی تھی، بھائی تم کو بڑھانی پڑے گی، تمہارا پیسہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ یہ تھوڑی چلے گا کہ ابا جان یوں کرتے تھے، ابا جان یوں کرتے تھے، تو ابا جان جو بھی کرتے تھے اگر شریعت کے مطابق کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ابا جان جو کرتے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ابا جان کو معاف کرے گا، شریعت کے خلاف کرتے تھے تو یہ ہے۔ مگر اولیاء کرام جن کے بارے میں
یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے. اولیاء کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے. انبیاء کرام و فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے. اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے, وہ محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قرب پاتے ہیں فرائض کے ذریعے, نوافل کے ذریعے. اور پھر اس منزل کیا پہنچتے ہیں جس پر حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. وہ اس منزل پر وہ پہنچ جاتے ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی. تاکہ ہم جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, الفت شفقت کا وہ سرچشمہ ہوتے ہیں, وہ تواضع اور انکساری کرتے ہیں. اولیاء کرام تکبر نہیں کرتے. اولیاء کرام کو تو جہاں جگہ تو بیٹھ جاتے ہیں. ان کو ان کے مطلب کہ وہ نہ بھی کرو تو ان کو نہیں فرق پڑتا. وہ اللہ کی محبت میں اس سے خود رفتہ ہوتے ہیں. یہ خود پسندی, خود بینی, یہ تکبر اور یہ حب جاہ اس طرح کی کتنی آفتوں سے نکل چکے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کا ولی صدیقیت کے مقام پر ہو تو پھر تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ بھی مقام ہے اولیاء کرام کا. حب جاہ کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں صدیق سب سے آخر میں جس بری صفت سے نجات پاتا ہے وہ حب جاہ ہے. شہرت کی محبت, شہرت چاہنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یہ اولیاء کرام کے پاس جب بیٹھتے نا تو یہ ملتا ہے کہ کس طرح درگزر کرتے تھے. ان کو کسی نے کہا تو معاف کر دیا, یہ اسے مسکرا کر ملا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی قسم مجھے کوئی کہہ دے تو میں اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ ہم جب امیر سنت کے پاس بیٹھے ہیں تو چلنے کا, بولنے کا, کھانے کا, پینے کا, حتیٰ کہ کس سے کس طرح مسکرا کر ملنا, یہ انداز بھی ہم نے امیر سنت سے سیکھا ہے. اولیاء کرام کی یہ برگاہ کی یہ برکت ہوتی ہے. یہ مسکراتے ہیں. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں, اب ملاقات ہوتی ہے اتوار کو, تو جیسے اس اتوار کی چلے میں کل کی بات کرتا ہوں. میں مل رہا تھا, اتنا رش لگا ہوا تھا, اتنا رش لگا تھا. صحابی کابینات کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے تھے. وقت کم تھا. اب میں وقت کم تھا کیسے ملوں, تو یار سوچتا تھا جب وقت کم ہوتا تھا, فجر کی اذان ہونے والی ہوتی تھی تو باپا کیسے ملتے تھے. یہ فوراً ذہن میں امیر سنت کا خیال آیا. کیوں کہ میں نے وہ دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو کیا خیال آئے گا. آپ قریب رہے نہیں تو کیا خیال آئے گا. قریب رہیں گے, دیکھیں گے, صحبت اٹھائیں گے تو ان کی ادا آپ کو یاد آ جائے گی. یہ ہوتی ہے صحبت کی برکت. یار باپا کیسے ملتے تھے, اور جناب چلو اسی طرح کرو تاکہ لائن پوری ہو جائے. پھر اذان ہوئی تو کیا کرنا ہے, باپا کیا کرتے تھے, باپا اس طرح کرتے, چلو بھائی ایسا کرو. پھر کیسے نپٹانا ہے, پھر ایسے نپٹا دو. تو یہ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے مغرب کی جماعت سے پہلے سب نپٹ گیا, اذان اور جماعت کے اس میں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اچھا پھر یہ مسکرانا کیسے, تو جناب باپا یوں مسکراتے, بھائی اس طرح مسکراؤ. اب بھلے آپ کی عادت ہے یا نہیں ہے, لیکن اب آپ کام تو وہ کر رہے ہیں نا جو پیر صاحب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ صحبت سکھاتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, ہر کوئی اپنی مثال لے لے. بڑی رات کو باپا جبہ پہنتے ہیں. امیر سنت نے یہ جبے بزرگوں کی عظمتوں اور ایام کی عظمتوں اور تاریخوں کی عظمتوں کے لیے اختیار کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ فلاں بزرگ کی عظمت کے لیے, نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے. یہ ان کی شان ہے. تو یوں یہ پتا چلتا ہے. تو چلو مکمل طور پر نہ سے کچھ تو نقل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دے گا. تو یہ ان کی شان ہوتی ہے. تو یہ آپ جب کسی اولیاء کرام کی بزرگوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں نا, تو یہ بزرگوں کی بارگاہ یہ صحبت ہوتی ہے. صحبت تو مؤثر, حدیث پاک ہے نا, صحبت میں اثر ہوتا ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ہم دور دور رہتے, قریب نہیں جاتے, ڈر لگتا ہے. یہ ڈر نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. دور دور رہو جناب, کیا دور دور رہو, دور رہنے سے کوئی تھوڑی کچھ ملتا ہے, قریب رہنے سے ملتا ہے. پانی پینے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے. پانی آتا ہے منہ کے قریب, وہ پینا پڑتا ہے. پانی خود کو خود اندر نہیں چلا جاتا. تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے. ایسے ملتے ہیں ایسے نہیں جناب, دور رہتے وہ دور دور سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے باپ کی بڑھتی ہے, ہمارے ہاتھ اس قابل کا, تمہاری آنکھ اس قابل ہو گئی ایک حضرت کو دیکھ سکتی ہے, ہاتھ ابھی تک قابل نہیں ہوا ہے. تو اس سے بعد ہوگا شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. آنا مطلب یہ بہت ساری, ہمیں اس سٹوری میں اس سارے اس میں نہیں جانا چاہتا افسانوں میں.
یہاں صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی صحبت بالکل لینی چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت بالکل اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اولیاء کرام، اسلام و دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، بالکل رہنمائی ہوتی ہے. ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ بعض عارفین نے فرمایا ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا اس کو غم ہوتا ہے. یعنی یہ قرآن کریم کی جو آیت کریم ہے نا، اس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. یہ پارہ 11 سورہ نساء آیت نمبر 62 کی میں نے آپ کو آیت کریمہ بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے. یہی طبری شریف کی حدیث میں بھی ہے. ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو. بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اولیاء کی یہ صفت بکثرت حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی عبادت، فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے. یا وہ جن کے ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق پہ بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بڑا زبردست یہاں پر ذکر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو خود ایک اللہ کے ولی ہیں، مفسر قرآن ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. یہ معنی اور عبارت اگرچہ جداگانہ ہیں جو آیت کریمہ بیان ہوئی، لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے باقدر فضل و شرف رکھتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان اولیاء کرام کی محبت دے. یہ نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں اور شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں اور بالکل علم والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یہ اچھی راہ پر چلاتا ہے. تو یہ چند چیزیں اولیاء کرام کی. تو اب آپ غور کیجئے کہ میرے غریب نواز کا عالم کیا ہوگا، ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی کسی پر نگاہ کرتے ہوں، میں سوچتا ہوں کسی پر نگاہ کرتے ہوں گے تو کیا بن جاتی ہوگی اس کی. جب ان کے قریب کوئی آتا ہوگا تو کیسا ان کی کیفیت بدل جاتی ہوگی. آج یہ مزارات پر حاضری دو تو اللہ اللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آج بھی کوئی حاضری دے، بارگاہ میں حاضری دے کر بیٹھے، اس کی قلب کی دنیا زیر و زبر نہ ہو تو کہے بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، وسوسے پال کر نہ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نہ بیٹھے. ارے جس کے بعد آیا اس کو دیکھو نا، جو لینے آیا اس سے رو نا. بھکاری کو نہیں دیکھتے، جب کسی سے مانگتا ہے تو پورا اس سے مانگتا ہے، پوری اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور پوری لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے اور بعد اوقات لے کر چلا جاتا ہے. یہ بڑی بڑی بارگاہیں ہیں، یہ تو دینے کے لیے ہیں. ہمیں لینا تو آئے تو بانٹتے ہیں، جس سے لینا نہیں آتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں. چلو آیا تو ہے، یہ خالی کسی کو بھیجتے نہیں ہے،
کیونکہ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، ان میں سخاوت ہوتی ہے، بہت سخاوت ہوتی ہے، زبردست سخاوت ہوتی ہے، بڑا بڑا بانٹتے ہی ہے، اپنے پاس رکھتے ہی کیا ہے، بڑا بانٹتے ہی ہیں، ان کے پاس جو آتے بانٹ دیتے اللہ کے بندوں میں، اور یہ سخاوت ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ان کو سخاوت کی نعمت نصیب ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی محبت کا اور تعلق کا صدقہ ہے کہ ان کے تواضع اور ان کی ساری عاجزی نصیب ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کی نا، جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو ہمارے اندر عاجزی آئے گی، ہمارے اندر تواضع آئے گی۔ آج ہمیں کوئی کچھ بول دیتا تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، آج ہم کو غصہ آئے گا، ہم بولیں گے یار وہ حضرت کی بارگاہ میں جب میں حاضر تھا، حضرت کو کسی نے کچھ فرما دیا، کہہ دیا تھا، حضرت نے کیسا مسکرا کے اس کا جواب دیا تھا، یار کہاں حضرت کہاں میں، فوراً حضرت کی صحبت آپ کو اثر لے آئے گی۔ یا جب حضرت اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے اتنے نیک بندے کے بعد میں حاضر تھا، وہاں ان کے ساتھ ایسا ہوا، حضرت کیسا مسکرائے تھے، حضرت نے کیسا مسکرا کر جواب دیا تھا، حضرت کو غصہ بھی نہیں آیا تھا، حضرت نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں تھا، حضرت اس کو جھاڑا بھی نہیں تھا، اور میری تو اوقات ہی نہیں، کہاں حضرت کہاں میں، اگر میرے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوا، یہ وہ حضرت کی صحبت ہے جو آج تم کو عمل سکھا رہی ہے، حضرت کی صحبت ہے جو آج تمہیں عمل سکھا رہی ہے۔ بعض اوقات ہماری عبادتوں میں سستی ہوتی ہے، لیکن جب ان اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو ہماری عبادت کی سستی چستی میں بدل جاتی ہے۔ ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع مل رہا ہوتا ہے، ان کے پاس آتے ہیں تو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنے وجود پر نظر پڑنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے گناہگار ان کے سامنے بیٹھ کر خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی اس وقت کی ان کی نورانیت ہوتی ہے، ان کی روحانیت ہوتی ہے جو اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو فیضیاب کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بادل تھا رحمت کا جو برس رہا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں پر، بادل برستا ہے۔ آپ دیکھیں کئی آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں واقعی اولیاء کرام کی ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت ملتی ہوگی تو وہاں باچے کھول کھول کر اور باچے پھاڑ پھاڑ کر ہنستے نہیں ہوں گے، بلکہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکلتے ہوں گے، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہوگا۔ وہ خود نیک بندے اللہ کے جو تھے وہ روتے ہوں گے، اور جب وہ روتے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر لوگ روتے ہوں گے۔ جب ان کے دل درد سے مطلب کہ ایک دل سے جب ان کی آہ نکلتے نا آہ، تو یہ آہ کتنوں کو آہ کروا دیتی ہے۔ یہ روتے ہیں تو ان کو دیکھنے والے روتے ہیں، یہ مسکراتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے مسکراتے ہیں، یہ اداس ہوتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب کہ بالکل وہ جیسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنے والے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل ان اولیاء کرام کے قبضے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے ایک بڑے معتقد تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، جب بھی غوث پاک علیہ رحمہ نکلتے تھے تو ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا، آج کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یہ خیال آتے ہی ہجوم آ گیا اور غوث پاک کے گرد جمع ہو گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا پہلے والی کیفیت اچھی تھی، حضرت کا قرب تو ملا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دور چلے گئے تو میرے غوث پاک علیہ رحمہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل ہمارے ہاتھوں میں دیے ہوئے، ہم انہیں قریب بھی کر لیتے، ہم انہیں دور بھی کر دیتے۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی برکت ہے، یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ یہ دور بھی کر دیتے ہیں، قریب بھی کر دیتے ہیں۔ جو لوگ خود دور ہو جاتے ہیں نا وہ اپنی غلطی پر ہے۔ یاد رکھنا جو نظروں سے دور ہوتے ہیں نا وہ دلوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ نظروں میں رہیے، میٹھی میٹھی نظروں میں رہیے، سامنے آتے رہیے، یقین مانیے یہ سامنے آتے رہنے والوں کی بڑی اچھا، جو سامنے نہیں آتے تو دل سے تو یاد کرے، جو دور رہنے والا کیسے سامنے آئے گا، تو وہ دل سے یاد کرے اپنے اللہ کے نیک بندوں، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو دل سے یاد کرے، تو گویا وہ تصور میں اپنے پیر کو قریب پائے گا اور پیر کو اپنے قریب پائے گا۔ یہ کر کے دیکھے دنیا میں جو جتنے عاشقان رسول رہتے ہیں نا، اپنے کامل پیر و مرشد کو جامع شرائط، پیر جامع شرائط ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان، فاسق کے معلن نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، نمبر 3 عالم ہو، اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوتا ہو، سلسلہ
بغیر منقطع ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو. یہ 4 شرائط ضروری ہیں. یہ آنکھیں کھلی رکھ کر بیعت کرو, آنکھیں کھلی رکھ کر بیعت کرو, اور آنکھیں کھلی رکھو جب تم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو. اور جب جامع شرائط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اب آنکھ بند کر لو, اب مت دیکھو. اب اگر اس کا عمل دیکھنا ہے تو نقل کرنے کے لیے دیکھنا ہے, تفتیش کرنے کے لیے نہیں دیکھنا. تفتیش کا عمل اس وقت تھا جب یہ پیر نہیں تھا. جب پیر بن جائے تو تفتیش نہیں رہتی, نقل رہتی ہے. اب ادا بر ادا کرنا ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ کیا بولنے کی ضرورت تھی, یہ کیا کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہوتا. پیر پیر ہوتا ہے, مرشد مرشد ہوتا ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں صحیح بتاؤں, پیر کی محبت بڑھتی ہے. اور پیر کی محبت بڑھتی ہے. اور بس یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے غریب نواز کو ان کے پیر کے صدقے میں دیا, ہم کو بھی ہمارے پیر کے صدقے میں دے دے, ہم کو ان کے صدقے میں دے دے. ہم بھی تیری راہ میں مسافر بنے رہے, ہم بھی عالم بن جائیں, تلاوت کرنے والے بن جائیں, عبادت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ تو نے میرے غریب نواز کے ذریعے تیرے لاکھوں بھٹکے ہوئے بندوں کو ہدایت دی, غیر مسلموں کو ایمان کی نعمت نصیب کرتے. اللہ ہمیں بھی زبان میں اثر دے, ہمارے سینے میں بھی جو دل ہے اس کے اندر دین کا اور دین کی خدمت کا درد ڈال. ہم سے تو ایک بے نمازی نمازی نہیں بنایا جاتا یار. ایک داڑھی منڈا مسلمان ہمارے قریب رہ کر داڑھی والا نہیں بنتا. ہمارے قریب کوئی آ جائے تو اس کو نہ تقوی ملتا ہے, نہ پرہیزگاری ملتی. یہ اپنی بھی خرابیاں ہیں. ہم بولتے ہیں اگلا نہیں مانتا, رہے ہمارے اندر کچھ ہوگا تو اگلا مانے گا نا. ہمارے اندر بھی تو کمی ہے نا, ہمارے اندر ہے ہی کیا. اندھیرے کے بعد آئے گا تو اندھیرا ہی ملے گا. ہمارے اندر سے عمل کی, تقوی کی, سادگی کی, پرہیزگاری کی, عبادت کی, سنتوں پر عمل کرنے خوشبو ہوگی تو ساتھ والے کو کچھ وہ بھی معطر ہوگا نا, مزہ آئے گا نا. اس کو سنگے گا تو بولے گا یار یہ دہیے بار گئے. اب جس کو جیسی خوشبو اچھی لگے گی, آپ کو کسی خوشبو اچھی لگتی تو وہاں بار بار جاتے سننے کے لیے, یار یہ خوشبو بہت اچھی ہے. تو آپ ہمارے اندر عمل کی خوشبو ہوگی تو الحمدللہ کوئی قریب بھی آئے گا. کئی کہتے ہیں یار ہمارے پاس کوئی ٹکتا نہیں, آتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, یا آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو چلا جاتا. اب تھوڑی دیر کے لیے آئے گا چلا جائے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جو انداز تھا وہ اس کو بھلا لگا, بعد میں جب آپ کا ایکچوئل انداز آئے تو اس کو برا لگا. کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اولیاء کرام کی سیرت ہمیں عمل کرنے کی طرف بلاتی ہے. عمل کریں. اے میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں, ماننے والوں, محبت کرنے والوں, عقیدت رکھنے والوں, میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی, نیکی کی دعوت دی, بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا, ہدایت دی ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اپنے اپنے بس دنیا عجیب و غریب قسم کی آباد کی ہوئی ہے, اس میں مست ہے. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. ہم اولیاء کرام کا جو یاد مناتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا عرس مناتے ہیں, اس میں ان کی سیرت کی زبردست خوشبو ہے, زبردست خوشبو ہے. نمازوں کی پابندی کرے. ایک غریب نواز کے چاہنے والوں, نمازوں کی پابندی کرو, علم حاصل کرو. میرے غریب نواز نے علم حاصل کیا, عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی, بہت بڑے عالم تھے. باپ رے باپ, ہمیں اپنی نماز سے پڑھنے نہیں آتی. ہے غوث پاک کے چاہنے والے, غریب نواز کے چاہنے والے, ہمیں اپنا غسل و وضو سے کرنے نہیں آتا. ہے غوث پاک اور غریب نواز کے چاہنے والے, امام اعظم کے چاہنے والے. امام اعظم اللہ اللہ. ابو حنیفہ کی ستون کو کہتے ہیں نا سونے کا ہے, تو اس کو سونے کا ثابت کر کے دے دیں گے. یہ علماء فرماتے ہیں اتنے بڑے عالم تھے امام اعظم, اور ہم امام اعظم کے غلام, اور امام اعظم کے غلام کو اپنا ناپاک کپڑا پاک کرنے نہیں آتا ہوگا. یہ ایک تعداد ہے جس کو نہیں آتا. بہت برا حال ہے ہمارا. علم دین کے تو دوری, اللہ کی پناہ, اتنی دوری علم دین سے, اتنی دوری ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ اے عاشقان رسول, اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت, اے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں, پلیز علم دین سیکھنے کے لیے تو وقت نکالو. روزانہ علم دین سیکھنے کا وقت نکالو. آپ روز کا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالیں یار, صبح دوپہر شام کو کوئی بنائے جدول ایسا کہ میں اس ٹائم پر علم حاصل کروں گا, فقہ پڑھوں گا, مسائل سیکھوں گا, اپنی عبادات درست کروں گا. حرام و حلال کا علم تو سیکھوں میں.
ہمیں وہ حرام اور حلال کے سیکھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسی زندگی ہو گئی ہم لوگوں کی یار. ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے. اللہ کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور بدباوت اسلامی کے مدی ماحول میں رہیں گے تو اس طرح انشاءاللہ مدی پھول ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اولیاء کرام کا فیض بھی بڑھے گا، اولیاء کرام کی محبت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ بھی نعتیں بھی سنیں گے. سنو جی، میری اجمیر شریف حاضری ہوئی ہے. نہیں، 7 حاضری نہیں ہوئی. انشاءاللہ 7 بھی دیں گے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف چوٹ لگے جب چوٹ لگے کیسے ڈوبے گا تیرا سفینہ وہ پار لگائے گے پکاروں کے کرم کو ڈوب
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ جب چوٹ لگے مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہجر نبی آ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو یہاں کو مدینے چوٹ لگے دل میں مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل میں مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے خزینے کی طرف دے، نہ کسی اور خزینے کی طرف دے۔ یہاں پر شاعر ایک سبق دیا ہے کہ اے نادان، اے شخص عشق رسول کا سوال کیا کر، عشق رسول کی خیرات مانگا کر، اے نادان کسی اور خزینے کی طرف نہ دیکھ، یعنی جو خزینے سے اس سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے، عشق رسول سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے کہ کسی اور شے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے عشق رسول کی خیرات مانگا۔ دن رات کرم مانگ ہمیں عشق نبی کا، دن رات کرم مانگ ہمیں عشق۔ ہمارا ظاہر بھی عمدہ ہو جائے، ہمارا باطن بھی عمدہ ہو جائے، اور تیری سنت، تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والے بن جائے، محبوب کی سنتوں کو عام کرنے والے بن جائے۔ یا رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر، تندرستی عطا کر، بیماروں پر رحمت کی نظر کر اللہ، بیماروں پر رحمت کی نظر کر، قرض داروں پر رحمت کی نظر کر، دکھیاروں پر، لاچاروں پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں پر بے رحمت کی نظر کر، بے گھروں پر بے رحمت کی نظر کر، کرم کر دے، فضل کر دے۔ جن کے جائز کام اٹکے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے نکال دے، جن کے روٹھے ہیں ملا دے، جن کے
بچھڑے ہیں جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے۔ اے اللہ غریب نواز کا واسطہ نمازی بنا، تلاوت کرنے والا بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا۔ اللہ اپنا ولی بنا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا، نیکیوں پرہیزگاری نصیب کر، تقوی نصیب کر، ایمان کی سلامتی مقدر کر دے اللہ۔ ہماری قبر جنت کا باغ بنا، محشر کی شرمندگی سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے، سنتوں بھرے رشتے عطا فرما۔ اولاد والوں کو اللہ اولاد کا سکھ عطا کر، نافرمانی اولاد کی نافرمانی کی نحوست سے بچا۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کو ان کی اولاد سے ٹھنڈی کر، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ ماں باپ کے دکھ دردوں پر رحمت کی نظر کر۔ یا اللہ ہمارے جوانوں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ یہ ہمارے معاشرے میں اللہ جو بے حیائی آئی ہے، جو بے باکی آئی ہے مولا، جو بے شرمی آئی ہے، اللہ میرے غریب نواز کا واسطہ کرم کر دے۔ بھٹکنے کے راستے بڑھ گئے مولا، بھٹکانے کے راستے بڑھ گئے مولا، قابو نہیں آ رہا مولا، قابو نہیں آ رہا، کیا کرے اے اللہ۔ تو نے غریب نواز کو جو زبان میں تاثیر عطا کی، اس تاثیر کا واسطہ، تو نے جو انہیں جذبہ عطا کی اللہ، اس جذبے کا واسطہ ہم پر بھی کرم کر۔ ہم برائیوں بے حیائیوں سے بچنے میں بھی اور بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کرم کر دے اللہ، کرم کر دے۔ بہت برا حال ہے مولا، بہت برا۔ ہمارا معاشرہ قابو نہیں آ رہا مولا، کرم کر دے۔ اس قدر اللہ، اس قدر ہمارے حال برے ہوتے جا رہے ہیں مولا، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے۔ ہم گھروں میں ٹکے رہے، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلے، اور گھروں میں بھی رہ کر ہم نیکی کے کام کرتے رہے مولا۔ ہمارے گھر کے اندر کا ماحول بھی سنتوں بھرا کر دے، ہمارے گھر کے باہر کا ماحول بھی سنتوں بھرا کر دے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر۔ امیل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما۔ ہمارے ماں باپ پر، ہماری آل اولاد پر بھی رحمت کی نظر کر، ساری امت پر رحمت عام فرما دے۔ دعوت اسلامی کو اللہ نظر بد سے بچا، مدنی چینل کو بھی نظر بد سے بچا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام
مدینے والے مجھے در